الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان پر اللہ کا خاص انعام ہے اگر اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اور خاص مالک کا کرم ہے وہ نیکی اگر اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اپنے اس بندے کے ساتھ خوشنودی والے معاملے کو سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، میں فلاں بندے سے راضی ہوں۔ جبرائیل آسمانوں میں اس بندے کے نام کا چرچا کرتا ہے، اور پھر اس بندے کی رضامندی، اس کی نیک شہرت اللہ پھر اہل ایمان میں دنیا میں بھی اتار دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2642، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کے اس اچھے کام کی وجہ سے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ واقعی انسان اچھے کام کرے اور پھر لوگ اگر اس کے اچھے کام کی تعریف کریں تو یہ اللہ بندے سے راضی ہو رہا ہے اور اس کو فوری بشارت کا انعام اسی دنیا میں دے رہا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4224، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع، واہل النار من ملأ اذنیہ من ثناء الناس شرا وهو يسمع۔ جنتی وہ آدمی ہے جس کے کانوں کو اللہ تعالی لوگوں کی اچھی رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں اہل جنت میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے۔ اور جہنمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگوں کی بری رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل نار میں سے بچا لے اور اہل جنت میں شامل فرما دے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے ان عملوں کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنے مومن بھائی کے لیے تعریف اور دعائیں دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان برائی کرتا ہے تو اللہ کے بندے اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے شر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ فوری بشرا ہے، فوری خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے کہ جب وہ حالت توحید میں نیکیاں کریں اور اللہ کے موحد بندے اس سے راضی ہوں اور اس کی تعریف کریں۔ ابن ماجہ ہی میں 4222 نمبر روایت، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں یہ عمل نیک کر رہا ہوں اور میں نے یہ عمل اچھا کیا ہے، اور اگر میں گناہ کر بیٹھوں تو مجھے کیسے خبر ہوگی، کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے برا کام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال جیرانک قد احسنت فقد احسنت، جب تیرے پڑوسی، تیرے ہمسائے تیری نیکی کے بارے میں گواہی دے کر یہ کہیں تو نے اچھا کام کیا تو یقین کر لے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ وَإِذْ قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور جب تیرے ہمسائے تیرے بارے میں یہ گواہی دے کہ تو نے برا کام کیا تو پھر تو نے واقعی برا کام کیا۔ انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کی نیکی اور برائی، اس کی گواہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کو بہت بڑا حصہ دیا ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے ہمسائے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ اپنے گھر کے کچرے، اپنے گھر کی گندگی ہم ہمسائے کے دروازے پر پھینکیں گے تو وہ ہماری تعریف کرے گا؟ وہ تو بددعائیں دے گا۔ ہمارے گھر کے اندر گوشت بھونا جائے اور اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیلے اور پڑوسی کو بیچارے کو دال بھی نصیب نہ ہو، وہ ہماری خیر کی اور نیکی کی گواہی دے گا۔
اس لیے فوراً دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کی رائے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ تو انسان جب نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے کو اس کی تعریف کریں تو یہ اس کے لیے دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، آپ کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ تلک عاجل بشر المؤمن، یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کے لیے یہ فوری بشارت ہے، یعنی اگر ایمان ہے تو نیکیاں قبول ہیں، اگر شرک ہے تو پھر کوئی عمل آپ کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ توحید کو سامنے رکھیے، عقیدے کی اہمیت کو جانیے، عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھیے، اور سب سے پہلے اس علم کو حاصل کیجیے۔ اللہ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، عقیدہ توحید کی لذت عطا فرمائے، اس توحید کے عقیدے کو پھیلانے والا، آگے نشر کرنے والا، اس کا علم لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر